بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالکوٹ شہر کے اندرون حصہ میں ایک باپ کے ساتھ اس کی 4 بیٹیاں رہتی تھیں۔ اس کے باپ نے اسے بتایا کہ تم چھوٹی تھی جب تمہاری ماں ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی بہت زیادہ حفاظت کرتا تھا، ہر وقت گھر میں رہتا، انہیں گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا۔ تعلیم بھی اس نے اپنی بیٹیوں کو حاصل نہ کرنے دی، نہ ہی اس شخص نے انہیں قرآن پاک پڑھنے دیا اور نہ ہی اسکول بھیجا۔ بڑی بیٹی 14 سال کی، دوسری بیٹی 12 سال کی، ایک 9 سال کی اور ایک 11 سال کی تھی۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ ان کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھا کرتا تھا۔ وہ دروازے کو بند رکھتا، جب گھر سے باہر جاتا تو باہر سے دروازہ بند کر کے جاتا تھا اور جب گھر واپس آتا تو بھی دروازے کو اندر سے لاک رکھتا تھا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ آخری مرتبہ وہ گھر سے کب باہر گئی تھی، اس لیے وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس اندرون شہر کے حصہ میں کون کہاں رہتا ہے۔ نہ انہیں کہیں گلیوں کا پتہ تھا، نہ ان کا کوئی ننیھال تھا، نہ ان کا کوئی ددھیال تھا، نہ ان کے گھر کوئی آتا تھا۔ اسی وجہ سے بس ان کا باپ ان سے یہی کہتا کہ بیٹا، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم پر کبھی کسی کی نگاہ پڑے یا کوئی تمہاری طرف بری نگاہ سے دیکھے۔ یہاں تک کہ 5 سال مزید گزر گئے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ بڑی بیٹی نے دروازے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی اور کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تو اس کے باپ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی بیٹی کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ اب وہ بیچاری سہمی سہمی رہتی۔ اب جب وہ اپنے باپ کو دیکھتی تو انہیں ایسا لگتا کہ ان کے باپ کی نظریں ان کے جسم کے آر پار ہو رہی ہیں۔ اب وہ 14 سال کی بیٹی جو تھی، اب وہ 19 سال کی ہو چکی تھی اور پھر انہی سہمے سہمے رہتے دنوں میں 1-2 دن اور گزرے کہ ایک دن ان کا باپ ایک مولوی کو گھر لے آیا اور پھر اس نے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب اس بات کا پتہ باقی بیٹیوں کو چلا اور وہ دیکھنے لگی کہ کس طرح اس کا نکاح پڑھایا گیا ہے اور پھر وہ انہیں اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا ہے تو باقی بیٹیاں سہم گئی۔ پوری رات باقی بیٹیوں نے ٹینشن کے عالم میں گزاری۔ صبح جب دیکھا تو اس بڑی بہن کا چہرہ رو رو کر سوجا ہوا تھا اور وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اب انہیں یہی نظر آنے لگا کہ شاید ہم نے کوئی گستاخی کر دی یا اگر ہم نے باہر جھانکنے کی کوشش کی ہے تو اسی کی وجہ سے ہماری بڑی بہن کو یہ سزا ملی ہے۔ اب وہ ہر وقت پریشان سی رہتی تھی اور چھوٹی بہنیں اسے دیکھ دیکھ کر پریشان رہتی تھی۔ اب وہ سوچنے لگی تھی کہ شاید ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اب وہ شخص گھر سے باہر جاتا تو وہ آپس میں گھل مل لیتی، گھر کے اندر موجود ہوتا تو وہ ڈری ڈری رہتی اور آپس میں بات چیت بھی بہت کم کرتی تھیں۔ اب دوسری نمبر کی بیٹی، اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس کے باپ نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کی تو وہ زبردستی گھر سے باہر بھاگ جائے گی یا پھر اپنی جان دے دے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا بلکہ اس کے باپ اسے یہ لے کر باہر چلا گیا کہ میں تمہاری شادی کسی کے ساتھ کروا دیتا ہوں۔ اب وہاں پر باقی 2 بیٹیاں بچ گئی تھی جو کنواری تھی اور ایک بیٹی وہ تھی جس کے ساتھ وہ نکاح کر چکا تھا۔ اب وہ بیٹیاں پریشان ہوتی تھیں، انہیں کوئی علم نہ تھا کہ وہ کہاں گئی ہے اور اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے، بس انہیں یہی پتہ تھا کہ ہماری بہن اس گھر سے اب چلی گئی ہے اور ہم اس سے کبھی بھی نہیں مل پائیں گی۔ وہ بیچاری پریشان ہوتی۔ اسی ٹینشن میں کچھ عرصہ مزید گزر گیا تو باپ نے تیسری بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کر لیا۔ اب چھوٹی بیٹی ہر وقت سہمی سہمی رہتی، پریشان رہتی کہ شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ لیکن ایک دن باپ نے رات کو باقی دونوں بیٹیوں کو جگا کر یہی کہا کہ جس تیسری بیٹی کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا اب وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اب وہ پریشان ہو کر یہ سوچتی کہ وہ کیسے بھاگی ہوگی، جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں یا ہمیں سمجھ آئی ہے تو ہم تقریباً ادھر ہی رہتی ہیں، نہ کسی کو جانتی ہیں، نہ کوئی ہمارے گھر آتا ہے، نہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہو۔ لیکن اپنے باپ
باپ کے ڈر سے وہ خاموش رہتی تھی، اور اب چوتھی بیٹی بہت پریشان ہوتی تھی کہ اچانک انہوں نے یہ پتہ چلا انہیں کہ اب بڑی بیٹی جو ہے وہ امید سے ہے۔ تو اب بوڑھا آدمی خوش ہو گیا تھا اور وہ بیٹیاں بیچاری سہمی سہمی رہنے لگی تھیں۔ اس بات کو مزید 6 مہینے گزر گئے تو اب وہ بڑی بیٹی سہمی رہتی اور اس کی طبیعت اکثر پریشان سی ہو گئی اور طبیعت بھی اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ جیسے ہی اسے 7واں منتھ شروع ہوا تو ان کے باپ نے اس کو اپنے کمرے سے باہر نکال کیا اور وہ واپس اسی کمرے میں آ گئے جہاں وہ چاروں بہنیں اکٹھی رہا کرتی تھی۔ اب اس نے کہہ دیا کہ اب چوتھی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہے، کیونکہ اب وہ بڑی بیٹی جو ہے اب وہ میرے کسی کام کی نہیں رہی، کیونکہ اب وہ حاملہ ہے اور وہ میری مرضی کے مطابق میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو اس بات سے بڑی بیٹی نے سکھ کا سانس لیا، چلو روز روز کے تشدد سے اب کچھ فرق پڑے گا، اور چھوٹی بیٹی بیچاری سہم گئی تھی کیونکہ باقی 2 بیٹیوں کا انہیں کوئی علم نہ تھا کہ وہ ہماری دونوں بہنیں کہاں ہیں۔ ایک کے بارے میں یہ کہ اس کا نکاح کر دیا گیا ہے، اور دوسری بیٹی وہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اب وہ پریشان تھی، روتی تھی چھوٹی بیٹی کہ اچانک ایک دن وہ بوڑھا آدمی اپنے گھر ایک مولوی کو لے آیا اور کہنے لگا کہ آج اس کا اس بیٹی کے ساتھ نکاح ہے۔ وہ روئی گڑ گڑائی تو اس کے منہ پر تماچے مارنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئی، وہ ڈری سہمی بیٹھی تھی، اور پھر اس مولوی نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ جیسے ہی رات کے 11 بجے وہ اسے گھسیٹ کر اپنے بستر تک لے آیا تو باہر دروازے پر دستک ہونے لگی، جس سے وہ بوڑھا پریشان ہو گیا کہ آج ہمارے گھر پر دستک کیوں ہے اور کون آ گیا ہے۔ اس نے جھجک کر دروازہ کھولا تو دروازے پر پولیس کھڑی تھی، اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ان دونوں بیٹیوں کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا تھا۔ اب بند تالا دیکھ کر پولیس نے پورے گھر کی تلاشی لی اور بند دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن تالا تھا۔ جب بوڑھے آدمی نے بار بار ایک ہی بات کی کہ یہ دروازہ بند رہتا ہے، میرے پاس چابی نہیں ہے، تو انہوں نے زبردستی اس تالے کو کھولا تو اندر سے ایک حاملہ بیٹی اور ایک دلہن بنی بیٹی باہر نکل آئیں۔ تو پولیس نے ان دونوں کو بھی گرفتار کر لیا اور اس بوڑھے آدمی کو گرفتار کیا اور تھانے لے کر گئے، اور معاملہ کچھ اس طرح ہوا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ پولیس یہاں تک پہنچی کیسے ہے۔ تو جس بیٹی کے بارے میں دوسری بیٹی کے اس کا نکاح کر دیا ہے، اس نے اس کا نکاح نہیں کیا تھا بلکہ اسے ایک آدمی کو بیچ دیا تھا، جہاں سے وہ آگے اس نے بیچا، اس نے آگے، اور یہاں سے پہنچتے پہنچتے وہ ایک کوٹھے تک جا پہنچی تھی، جہاں پر پولیس نے چھاپا مارا اور گرفتار کر لیا باقی لڑکیوں کے ساتھ اس لڑکی کو بھی، اور اس لڑکی نے پھر بیان دیا کہ اس طرح میرا باپ ہے اور ہم وہاں رہتے ہیں، اور ہمیں ہمارے باپ نے تشدد کیا اور ہمارے ساتھ شادیاں کرنا شروع کر دی۔ تب پولیس نے وہاں آئے اور انہوں نے چھاپا مارا اور انہیں گرفتار کر لیا، اور پھر پولیس کو ہی اس بوڑھے نے بیان دیا کہ ہمارا پورا گروہ ہے جو چھوٹی بچیوں کو اغوا کرتا ہے، پھر انہیں پال پوس کر بڑا کرنے کے بعد ان کو بیچ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، اگر بیٹا پیدا ہو تو وہ فقیروں کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے پال پوس کر دوبارہ بیچ دیا جاتا ہے۔ اور جس بیٹی کے بارے میں کہا گیا کہ نکاح کے بعد وہ بھاگ گئی، وہ بھاگی نہیں تھی بلکہ اسے بھی ایسے بیچ دیا گیا تھا۔ اس وقت افسوس ہوا ان لڑکیوں کو جنہیں پتہ چلا کہ یہ ہمارا باپ نہیں ہے اور ہم آپس میں بہنیں بھی نہیں ہیں، اور یہ ویڈیو جو ہے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتے، اور ایسے لوگوں کی سرگرمیوں پر نظر نہیں رکھتے کہ ان کے بند گھروں اور ہر وقت آتے جاتے تالا لگاتے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خدارا اپنی بچیوں کی حفاظت کرے، معصوم چھوٹی بچیوں کو گھر سے باہر اکیلا نہ بھیجا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی بیٹی کی عزت اور اس بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس معاشرے میں جو ایسے لوگ ہیں ان کے قہر سے بچائے رکھے، اور ایسے لوگوں پر اپنا اللہ تبارک و تعالی قہر نازل فرمائے۔